معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ کے ساتھ موجود ہے۔ جناب، یہ توشہ خانہ کا جو ایک شروع ہوا ہے تماشا، میں اس کو کہوں گی توشہ تماشا جو ہے، پہلے ان کا پکڑا گیا، اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کے اوپر ریفرنس دائر کر دیا۔ میرا خیال ہے توشہ خانے کو اس طریقے سے بیچنا، اس کی چیزیں، بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ اور یہ زیادہ تر جو ہیں ماشاءاللہ بیگمات کے یہ شوق ہیں کہ باہر سے جو چیز آئی ہے اس کو بازار میں بیچ دو۔ تو مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے حاکم رہے ہیں وہ اپنی بیگمات کے ہاتھوں اس قدر مجبور تھے کہ وہ جو توشہ خانے میں مہمان رکھے جاتے ہیں، پوری دنیا میں اتنی گھٹیا حرکت کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی اتنی گھٹیا حرکت نہیں کرتا کہ ادھر آیا اور ادھر بیگم کو کوئی چیز پسند آئی، آپ نے اٹھا کر بیچ دی، آپ کو ریسٹ واچ پسند آئی، آپ نے اٹھا کر بیچ دی۔ توشہ خانہ جو ہے وہ تو آپ کے لیے ایک آنر ہے، وہ گفٹ ہوتا ہے دوسرے ملکوں کی طرف سے اسٹیٹ کے لیے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چیف ایگزیکٹو یعنی کہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، جیسا بھی نظام حکومت موجود ہو۔ پوری دنیا میں ذرا آپ کہیں جائیے تو آپ کو تو خان صاحب، عمران خان صاحب، میں آپ سے شروع ہوتی ہوں چونکہ آپ تو دنیا سے ہٹ کے چل رہے تھے نا، تبدیلی لانے والے تھے، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پچھلے والے جو لوگ جو حرکتیں کرتے رہے ہیں اس روایت کو، اس رسم کو ختم کر کے آپ ایک میوزیم بنائیں، توشہ خانہ میوزیم۔ اس میں پوری دنیا کے بادشاہ، وزیر، کبیر جو بھی آتے ہیں، مشیر اور فورن منسٹرز، وہ جو بھی تحفہ آپ کو دے کے جاتے ہیں وہ تحفہ آپ اس میوزیم میں رکھیں، کرٹسی آف سو اینڈ سو کنٹری لکھیں، ایک چھوٹی سی سلپ لگائیں اور وہ لوگوں کے لیے کھلا ہو، میوزیم میں موجود ہو کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کو دوسرے ملک کے بادشاہ نے یا وزیر نے یا صدر نے یہ تحفہ دیا تھا، ملک کے لیے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ آپ لوگوں نے تو بیچنے کو، ضمیر بیچنے سے لے کے گھر کے وہ برتن پانڈے اور دنیا کی ہر چیز بیچنے پہ تلے ہوئے ہو تم سارے لوگ۔ تو کیا تم اس لائق ہو سب کے سب، انکلوڈنگ عمران خان صاحب، آپ، ٹھیک ہے نا، جو چینج کا نعرہ لگا کر گھسے تھے یہاں پر، اور یہ دنیا پاگل ہوئی جا رہی ہے، پورا یوتھ، عورتیں بے وقوف بن رہی ہیں آپ کی ڈائیلاگ بازی سے۔ وہ تو تھے خراب، چلو جی، پیپلز پارٹی چور تھی، نواز شریف چور تھے، سارے چور تھے، آپ تو بہت بڑے ایماندار ہیں۔ آپ نے کیا رسم قائم کی کہ ادھر پنکی نے جو کہا آپ ادھر ہی چل پڑے، پنکی کو جو چیز پسند آ گئی، آپ تو اس کے ہاتھوں میں ڈگڈگی اور کھلونا بنے ہوئے۔ میں سارے جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے وزیر ہیں، بادشاہت ہی ہو رہی ہے یہاں پہ، بادشاہت یہی ہوتی ہے نا، بادشاہت یہی تو ہوتی ہے، بیٹی، بیٹا، بھائی، بہن، آپ ان کو حکومت میں لے کے آ جاتے ہیں چاہے ان کا میرٹ ہو یا نہ ہو۔ اور یہ رسم بھٹو صاحب سے شروع ہوئی ہے۔ بھٹو صاحب کی بیٹی نے تو چلیے وہ ایک سفرنگز تھیں اس نے اسٹرگل کی، اس کا ایکسپوجر بھی بہت تھا دنیا میں اپنے والد کی وجہ سے۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے والد فورن منسٹر تھے، ڈیفنس منسٹر تھے، ان دنوں میں وہ اس کا ایکسپوجر بہت بڑھا، اور چلیے، اور ابا جان نے مارک سیگل کی سروسز بھی ہائر کر لیں اسٹیٹ کی کاسٹ پر، اسٹیٹ سے پیسے دیے گئے۔ کوئی بھٹو صاحب نے اپنی وہ لڑکانہ کی زمینیں بیچ کر یہ پیسہ نہیں دیا تھا مارک سیگل کو، جن کے ایمانداری کے بہت چرچے تھے کہ بھٹو بہت ایماندار تھا، اس نے کوئی ایسا جتنا انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی اس آدمی نے ڈیمو کی ہے اس ملک کے اندر، اور جس کا نسل در نسل 5 نسلوں کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ بھٹو نے پہنچایا ہے۔ جناب علی، میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی وزارت عظمیٰ کی یا اپنی صدارت کی آنر کو، عزت کو قائم رکھے، تو یہ توشہ خانوں کو بخش دیں۔ توشہ خانوں میں آئے ہوئے تحفے جو ہیں وہ ایک میوزیم ہونا چاہیے، توشہ خانہ میوزیم، بے شک اس کا نام رکھیں آپ، اس میں سارے تحفے جمع ہونے چاہیے، سلپ لگی ہو، ہر آدمی دیکھے اور کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے ملک کے بادشاہوں کو دوسرے ملک کے بادشاہوں نے یہ تحفہ دیا تھا۔ اگر آپ یہ کام کرتے تو کم از کم میں کہتی چلیں آپ میں کوئی چینج آیا ہے عمران خان صاحب۔ پھر آپ نے کہ جی میں نے سڑک بنوا دی اس پیسے سے، بھائی کیوں بنوائی اس پیسے سے آپ نے سڑک؟ آپ لکھتے، پی این ڈی کو لکھتے، آپ کوئی PC1 سائن کراتے کہ جی
آنے والوں کو دقت نہیں ہوگی، اگلے آنے والے جو ہیں ان کے بھی یہ سڑک کام ہوگی. اکیلے آپ ہی تو نہیں چلتے اس پہ، آپ سڑک پہ چلتے کہاں ہیں؟ آپ تو ہواؤں میں اڑتے ہیں، ہیلی کاپٹر کے بغیر تو آپ کہیں جاتے نہیں ہیں. اس کے باوجود آپ کسی سیلاب زدہ علاقے میں نہیں گئی، آپ کے پاس ہیلی کاپٹر تھا، اس کے باوجود آپ کسی سیلاب زدہ علاقے میں نہیں گئے. ہم ترسنے جانے کے بے تحاشا لوگوں کو کہتی ہوں کاش پانی جلدی اترے، ہم وہاں پہنچ کر اپنے ہاتھ سے امداد دیں، اس لیے کہ کسی کو یقین نہیں ہے کہ امداد پہنچ رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ برمودا ٹرائنگل ہو گیا آپ کا تو کہ ادھر امداد کے جہاز آئے اور ادھر جا کے خاص طور پہ سندھ میں غائب ہو گئے. مریم صاحبہ آپ کو بھی جانا چاہیے. سیلاب زدہ علاقوں میں آپ ہیلی کاپٹر ہائر بھی کر سکتی ہیں، اتنی امیر خاتون ہیں آپ. اپنے بیٹے کے ولیمے پہ اور بیٹے کی شادی پہ جو آپ نے اپنے لباس کا اور اپنے زیورات کا جو مظاہرہ اور جتنے دھوم دھام سے شادیاں آپ نے کی ہیں، ایک غریب ملک کے لیڈرز جو ہیں نا وہ ایسی بےہودگیاں نہیں کرتے جو آپ نے کی ہیں مریم صاحبہ. تو مجھے بڑے آبجیکشنز آ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے، میں اس پر بعد میں بات کروں گی. لیکن آج توشہ خانے کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے تھوڑی سی تو عزت رہنے دیجئے، تھوڑی سی عزت رہنے دیجئے. مت آکشن کیجئے، مت نیلام کر کے توشہ خانے کے تحفے جو ہیں ان کو اپنی اصلیت دکھائیں، پوری دنیا میں اپنی دکھائیں کہ آپ کتنے گھٹیا لوگ ہیں. میری یہ سجیشن ہے، اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا میں سمجھتی ہوں کہ اس کو عزت ہی ملے گی، بے عزتی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی. خدا حافظ.